السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایول بیوٹی بائی سلمہ خان ایپیسوڈ نمبر 3۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے فی الحال ہم اس ناول کو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ یار تم نے ساری تیاریاں کر لی ہے نا؟ ہاں میں نے کر لی ہے، تم بس جلدی سے چلو۔ آج ان کی یونیورسٹی میں ایک فنکشن تھا جس میں اسے اسپیچ دینی تھی۔ اس نے سب کچھ تیار کر کے شہزا کو دے دیا تھا، اور اب وہ بہت مشکلوں کے بعد یہ یونیورسٹی پہنچی تھی کیونکہ اس کی بس لیٹ ہو گئی تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ دیر سے نہ پہنچ جائے، مگر اس کی اچھی قسمت تھی جو وہ ٹائم پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے شہزا کو آگے جانے کا کہا تھا اور خود چینجنگ روم میں برقع اتار کر دوسرا دوپٹہ کر کے جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ فبیہا پہلے تو گھبرا گئی، مگر پھر خود کا وہم سمجھ کر وہ سارا سامان حفاظت کے ساتھ وہاں پر رکھ کر باہر کی جانب بڑھنے ہی جا رہی تھی جب دروازہ کھولنے پر بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اور اگلے ہی پل اسے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دی۔ اس نے دروازے کو زور سے کھینچا تھا مگر وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ دروازے کو زور زور سے بجانے لگی، مگر شاید سب نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ کسی کو بھی اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ اس نے اسپیچ کے لیے بہت محنت کی تھی اور اب اسے اپنی محنت ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں بند کس نے کیا تھا، اور اسے جاننا بھی نہیں تھا۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھ میں تھام کر وہیں زمین پر بیٹھتی جا رہی تھی جب اس کے کانوں میں اناؤنسمنٹ سنائی دینے لگی کہ اب ایک لڑکی کا نام پکارا جا رہا تھا، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس لڑکی کے بعد اسی کا ہی نام لیا جائے گا کیونکہ اس لڑکی کے بعد اس کی باری تھی۔ مگر وہ کیا کرتی؟ وہ تو یہاں پر بند ہو چکی تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسے یہاں بند کس نے کیا تھا، اور اب وہ یہاں سے نکل سکتی بھی تھی یا نہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اسی طریقے سے اپنے آنسو بے مول کرتے ہوئے زمین کے سپرد کو کر رہی تھی جب اچانک سے دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کے سامنے اور کوئی نہیں بلکہ حیدر جیلانی کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر جیسے ہی حیدر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے کیا، اس کو یقین آ گیا تھا کہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ یہ تو حقیقت تھی۔ دراصل بات یہ تھی کہ حیدر جب سے یونیورسٹی آیا تھا وہ ہر جگہ بس فبیہا کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے اس کی دوست شہزا سے پوچھا تھا، اور شہزا بھی پریشان تھی کیونکہ اسے بھی وہ کہیں نہیں مل رہی تھی، اور پھر شہزا اور حیدر اسے ڈھونڈنے میں لگ گئے تھے۔ اور پھر جب وہ اس طرف آیا تو اسے دروازہ بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب اس نے آگے جا کر دیکھا تو وہ آوازیں بند ہو گئی تھی، مگر اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے، اور جیسے ہی اس نے دروازہ گھسیٹا اس کے خیال کے عین مطابق فبیہا وہیں پر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بن موسم کے بادل کی طرح برستے جا رہے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں رونے کی وجہ سے اس کے گال گلابی ہو گئے تھے، اس کی ناک سرخ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گوری رنگت پر وہ گلابی اور سرخ رنگ کافی جچ رہا تھا، اور حیدر کچھ پل تو مبہوت ہو کر اسے ہی دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ لڑکی ہر روپ میں ہی بہت حسین تھی۔ حیدر اسی طریقے سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کھڑا ہوا تھا، مگر نہ ہی وہ ہاتھ تھام رہی تھی اور نہ ہی وہ خود اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھی حیران نظروں سے حیدر کو ہی دیکھ رہی تھی جب اس کی نظروں میں حیرانگی کے بعد ایک چمک آئی تھی۔ وہ یکدم اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور شکریہ شکریہ کہتے ہوئے بغیر حیدر کی بات سنے وہاں سے جا چکی تھی، اور وہ پیچھے اپنا ہاتھ دیکھتا رہ گیا جو اسی طریقے سے ابھی تک ہوا میں ہی تھا۔ پاگل لڑکی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، اور پھر مسکراتے ہوئے خود بھی اس کے پیچھے جانے لگا۔ لڑکی، میں نے کتنی بار منع کیا ہے، جب بھی کھانا لے کے آتی ہو تو راستے میں آدھا کھانا کھا لیا مت کرو۔ آدھا کھانا تو خود کھا لیتی ہو اور پھر آدھا لے کر آ جاتی ہو۔ ہر روز کی طرح آج بھی اسے ڈانٹ پڑ رہی تھی، مگر اسے کہاں فرق پڑتا تھا، وہ تو اسی طریقے سے ڈھیٹ بنی کھانا اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔
ایک تو آپ کو شکر کرنا چاہیے، ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں، اوپر سے آپ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ وہ لڑکی بھی کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکو عورتوں کی طرح اپنے بازو اوپر کیے اس آدمی کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کیا نظر لگاؤ گی، چلی بھی جاؤ۔ جب وہ اسی طریقے سے موت کا فرشتہ بن کر اس کے سر پہ کھڑی تھی تو وہ تنگ آ کر خود اسے جانے کے لیے کہنے لگا۔ وہ بھی منہ بسوڑتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ اکڑو سنکی پاگل کہیں کا، پیچھے سے وہ بھی اسے القابات سے نوازتے ہوئے بڑبڑاتے اپنے گھر کی منزل طے کر رہی تھی۔ دروازہ اچانک سے کھلا تھا اور سامنے دو مرد کھڑے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی ان مردوں کی نظر اپنے پاس پر گئی وہ لوگ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ اپنے باس پر گئی وہ لوگ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ ابھی وہ اس لڑکی کو کچھ بھی کرتے اس سے پہلے وہ لڑکی ان پر حملہ کر چکی تھی۔ گولیوں کی آواز سے سارے لوگ اس جگہ پر جمع ہونے لگے، مگر وہ کوئی معمولی لڑکی تو تھی نہیں۔ ان لڑکوں میں وہ واحد ایک لڑکی تھی جسے سب لوگ نازک اور ایک بزدل لڑکی سمجھتے تھے، جو صرف اپنی اداؤں سے مردوں کو صرف اپنے پاس بلا سکتی تھی۔ مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ وہ لڑکی کوئی معمولی نہیں بلکہ وہاں موجود ہر شخص سے خطرناک ہے۔ جیسے جیسے لوگ آتے جا رہے تھے وہ ویسے ہی ان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی زمین بوس کرتی جا رہی تھی۔ کوئی دیکھ کر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ ایسی حالت میں تو اچھے خاصے مرد بھی ہمت ہار جاتے ہیں، مگر وہ لڑکی ہمت کے ساتھ سب کا مقابلہ کر رہی تھی۔ یا یہ کہا جا سکتا تھا کہ بلیک مانسٹر نے اسے اتنا سخت بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کو بآسانی مار سکتی تھی۔ وہ اس کمرے سے نکلتے ہوئے باہر آ چکی تھی، مگر جیسے ہی نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی آس پاس صرف پانی ہی پانی تھا اور کنارہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی وہ سمندر کے بیچوں بیچ تھی۔ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کشتی میں کافی مرد تھے۔ وہ آدھے لوگوں کو تو جہنم واصل کر چکی تھی، مگر پھر بھی کافی لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب ایک آدمی نے بندوق کی نوک اس کی طرف کی اور اگلے ہی پل فضا میں گولی کی آواز آئی تھی اور سب کچھ ساکت ہو گیا۔ یار فبیہا، شکر ہے سب کچھ اچھے سے ہو گیا، میں بھی بہت خوش ہوں۔ اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے عزت بچا لی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دوست کے ساتھ یونیورسٹی کے باہر پہنچ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے وہاں بند کس نے کیا تھا، مگر جو کام وہ کرنا چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ چلتے چلتے روڈ تک آ گئی تھی جب اچانک سے ایک گاڑی بہت رفتار کے ساتھ ان کے برابر سے گزری تھی۔ سڑک پہ رکا ہوا پانی جو اس گاڑی کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر گر چکا تھا۔ فبیہا نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، البتہ شزا چلائی تھی اور وہ گاڑی جو رک چکی تھی اب اس گاڑی میں سے ایک لڑکا نکل رہا تھا اور وہ لڑکا کوئی نہیں فارس علی تھا، حیدر جیلانی کا دوست۔ اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ ہٹاتے ہوئے وہ ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کے نہیں چلا سکتے؟ تم امیر لوگ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہم غریب ہیں مگر ہمارے اندر بھی عزت نفس موجود ہے، اور تم لوگوں کے پاس کچھ پیسے کے آ گئے ہواؤں میں اڑنا شروع ہو گئے ہو۔ اتنا اتراؤ مت، آج تمہارے پاس ہے نا تو کل تمہارے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ جو ذات تم لوگوں کو دے سکتی ہے نا وہ ذات تم لوگوں سے چھین بھی سکتی ہے، اس لیے سب کی عزت کرنا سیکھو۔ شزا بغیر رکے اسے باتیں سناتی جا رہی تھی۔ فارس نے ناگواری سے اپنا منہ پھیرا تھا۔ او ہیلو میڈم، میں یہاں تمہارے لیکچر سننے کے لیے نہیں کھڑا ہوں۔ اور کیا تم لوگوں کے کپڑے گندے ہوئے ہیں نا؟ یہ لو کچھ پیسے۔ وہ اپنے بٹن میں سے کچھ پیسے نکالتے ہوئے ان کی طرف بڑھا چکا تھا۔ ان پیسوں سے کپڑے لے لینا اور آئندہ مجھے باتیں، تمہارے پیسے تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیسے تمہیں مبارک رکھو، اپنے پاس ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور بہتر ہوگا پہلے تمیز سیکھ لو، اس کی زیادہ ضرورت ہے تمہیں۔ ابھی شزا کچھ کہتی اور فارس نے اپنی بات بھی مکمل نہیں کی تھی کہ فبیہا بیچ میں بول کر اپنی بات مکمل کر کے شزا کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے آگے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ یار مجھے اور بولنا تھا، تم نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا۔ شزا منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی تو فبیہا نے غصے سے اس کو دیکھا تھا۔ تم چپ کر جاؤ، بات ختم ہو گئی ہے نا، اب چپ کر کے چلو۔ وہ غصے سے اس کو ڈانٹتے ہوئے آگے کی طرف لے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ فارس اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کا سوچ چکا تھا۔ بہت اڑ رہی ہے نا دونوں کو زمین پر ضرور لاؤں گا میں، بس تھوڑا سا انتظار کر لو، سود سمیت اس توہین کا بدلہ لوں گا۔ آج تک میرے گھر والوں کی اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ مجھے باتیں سنائیں، اور یہ دو کوڑی کی لڑکیاں مجھے باتیں سنا کے جائیں گی، دیکھ لوں گا میں سب کو۔ وہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے آنکھوں پر چشمہ دوبارہ لگا کر اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ حیدر کے پاس جانے کا تھا اور اب وہ اپنا موڈ خراب
دیکھ کر اپنی کسی فیمیل فرینڈ کو فون ملا کر اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ یہی تو اس کے پاس ٹائم پاس کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ حیدر فارس سے پوچھ رہا تھا۔ فارس کا بنا ہوا منہ وہ صاف طور پہ دیکھ سکتا تھا، مگر فارس نے کمال مہارت سے اپنا چہرہ ٹھیک کیا اور بات کو آئے بائے شائع کرنے لگا۔ حیدر نے بھی بات کو معمولی سمجھتے ہوئے نظر انداز کیا تھا، مگر فارس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے، اور وہ اپنے اس عمل سے کافی لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے والا تھا۔ اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ بھی نقصان کرنے والا تھا، اس بات کا علم بھی اس کو نہیں تھا۔ امی، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے؟ آپ کیوں نہیں ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی؟ جا کے ان کو دکھائے تو صحیح، اور ان کو یہ بھی بتائے کہ ان کی دوائی کوئی فائدہ نہیں کر رہی ہے۔ آپ سمجھی تو صحیح میری بات۔ فبیہا ہر روز کی طرح آج بھی اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی، جن کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب تو فبیہا بھی تھک چکی تھی ان کو کہہ کر۔ فبیہا نے بھی کافی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں مان رہی تھی۔ باجی، مجھے لگتا ہے امی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لے جانا چاہیے۔ ہاں اپی، اور میں نا ان کا بیگ پکڑ لوں گی۔ روپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ چپ کر جاؤ تم دونوں، جاؤ اور جا کر چائے بنا کر امی کو دو۔ اس نے جب دونوں کو ڈانٹا تو وہ لوگ منہ بناتی ہوئی کمرے سے جا چکی تھیں۔ فبیہا اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی ماں کو کوئی پریشانی ہے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ پیسوں کی وجہ سے نہیں جا رہی ہے، مگر اب محسوس ہو رہا تھا کہ بات پیسوں سے زیادہ کی ہے، مگر اس کی ماں شاید اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھ کے رہے گی۔ فبیہا ان کے برابر میں بیٹھی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ان سے بات کرنا شروع ہو ہوئی تھی۔ اس کی ماں پہلے تو نیند میں تھی، مگر پھر اپنی بیٹی کو قریب دیکھ کر بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کا یہی معمول تھا، وہ لوگ رات کو بیٹھ کر بات ضرور کیا کرتی تھیں۔ فبیہا کو بھی اپنی ماں سے دن بھر کی ساری باتیں کر کے اپنا دل ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور فبیہا کی ماں بھی اپنی بیٹی سے ہر بات شیئر کر کے خوش ہوتی تھی۔ آپ مجھے وجہ بتائیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ فبیہا نے اپنی ماں سے ان کی پریشانی دریافت کی تو وہ پہلے تو ہلکا سا مسکرائی اور پھر ان کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ بیٹا، مجھے فکر تم لوگوں کی ہوتی ہے، نہ باپ کا سایہ ہے سر پر، نہ کوئی بھائی ہے۔ میری بھی حالت تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا آگے کیا ہوگا۔ یہ معاشرہ کیسے بنا ماں باپ کی لڑکیوں کو رہنے دے گا؟ ارے اللہ نہ کرے امی، آپ کا سایہ ہم پر اللہ قائم و دائم رکھے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اور ویسے بھی اگر کوئی بھائی نہیں ہے تو کیا ہو گیا، میں ہوں نا، اور کیا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے بھلا کیا فکر؟ میں جانتی ہوں تم کافی فرمانبردار اور سمجھدار لڑکی ہو، نبیہا بھی ساری ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے، لیکن مجھے تو فکر عروب کی لگی رہتی ہے۔ تم لوگ جتنی ہی ذمہ دار اور سنجیدہ مزاج ہو، وہ اتنی ہی غیر سنجیدہ۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ پڑھنے کے لیے بولے تو ہزار بہانے ہیں اس کے پاس، کوئی کام بول دو تو جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور اگر موبائل کم استعمال کرنے کا بولو تو بخار ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ فبیہا سمجھ گئی تھی کہ ان کی پریشانی فضول نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح سوچ رہی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی سوائے اپنی ماں کو تسلی دینے کے علاوہ۔ امی، ابھی تو بچی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی سب کچھ۔ تم بھی بچی ہی تھی، مگر سب کچھ سمجھ گئی نا۔ نبیہا دیکھو، کچھ سال بڑی ہے، مگر پھر بھی کتنی ذمہ دار ہے، اور ایک یہ ہے نکمی اولاد۔ وہ دوبارہ اپنی نکمی بیٹی کی تعریف کرنا شروع ہونے ہی والی تھی جب نبیہا کمرے میں داخل ہوئی، چہرے پر مسکراہٹ اور ہاتھ میں چائے کے کپ۔ وہ آگے بڑھی اور ماں اور فبیہا کو چائے دینے لگی۔ وہ بھی چائے کو پکڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے نبیہا کو دیکھ رہی تھی۔ فبیہا نے اپنی ماں کو آنکھوں کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا تھا، اور وہ بھی جانتی تھی جب تک ان کی 2 بیٹیاں ہیں تب تک انہیں تیسری کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یا اللہ خیر کرنا، وہ جیلانی انڈسٹریز کے سامنے کھڑی اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اسے یہاں پر جاب مل جائے۔ کل رات کو اس سے جیلانی انڈسٹریز کے یہاں سے جاب کے لیے کال آئی تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے وہاں سے کال آئی ہے۔
ان کا نام پاکستان کے مشہور کمپنیز میں ہوتا تھا۔ وہ پہلے تو حیران تھی اور پھر خوشی کے مارے اچھلنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اگر اسے یہاں پر جاب مل جاتی تو ان کے حالات بہت جلدی ٹھیک ہو سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ اسے جاب مل جاتی۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس عالی شان بلڈنگ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز تھی، کیونکہ اتنی بڑی کمپنی میں اسے پتہ نہیں جاب ملے گی بھی یا نہیں، کیونکہ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے پاس کوئی ڈگری بھی موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی پراعتماد چال چلتے ہوئے وہ آگے کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ اندر جاتے ہی اس نے ریسیپشن سے انٹرویو کا کرنا معلوم کیا اور پھر وہاں پر ایک لڑکی اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنے کو کہہ کر اب وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے جب نظر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو بہت ساری لڑکیاں چہرے پر بہت سارے میک اپ کی تہ لگا کر، بہت مہنگے کپڑے پہن کر کوئی ماڈل لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہاں پر وہ لوگ انٹرویو دینے آئی ہے یا پھر آڈیشن، مگر پھر بھی سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بس خود پر دھیان دے رہی تھی۔ اس نے سادہ سی شلوار قمیض پر دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیا ہوا تھا، ہاتھ میں سستی سی گھڑی اور بیگ جو اسے اس کی ماں نے تحفے میں دیا تھا، ہاتھ میں چند ٹشو جس سے وہ ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر رہی تھی، اور چہرہ میک اپ سے پاک لے کر وہ ان سب لڑکیوں سے بالکل الگ لگ رہی تھی۔ لڑکیوں نے جب اسے دیکھا تو سرگوشی میں باتیں کرنا شروع ہو گئی اور سب کا یہی کہنا تھا کہ اسے یہاں پر جاب نہیں ملے گی، کیونکہ ایسی بہن جی لڑکی کو بھلا اتنی بڑی کمپنی میں جاب کیسے دے سکتے ہیں۔ مگر اس سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ یہ نوکری اس کے لیے کافی ضروری تھی۔ پورے 1 گھنٹے صبر کرنے کے بعد لڑکی نے اس کا نام پکارا تو ماتھے پر آئی ہوئی پسینے کی چند بوندیں صاف کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ باقی لڑکیوں کے مقابلے میں اس نے سادہ سے چپل پہنی ہوئی تھی اور باقی لڑکیاں جب چل رہی تھیں ان سے زیادہ تو ان کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز ہی اسے تنگ کر رہی تھی۔ مگر پھر خود پر قابو کرتے ہوئے وہ اندر گئی تو سامنے سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کی عمر تقریباً 40 سے 45 لگ رہی تھی۔ اسی آدمی کے برابر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی تقریباً 30 سے 35 کی تو لگ ہی رہی تھی۔ ان دونوں نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ بھی سر جھکاتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ البتہ وہاں پر ایک جگہ خالی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر کون بیٹھنے والا ہے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے اس سوال کا جواب بھی اسے مل گیا تھا۔ جب اس کے پیچھے والا دروازہ کھلا وہ دونوں اپنی جگہ سے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور تب اسے کسی کے جوتوں کی چاپ اپنے قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سر نہیں اٹھایا تھا، مگر اندر آنے والا شخص بخوبی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سر سے پاؤں تک اس لڑکی کا معائنہ کرنے کے بعد وہ جا کر سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کمپنی کے مالک کا بڑا بیٹا تھا۔ فبیہہ نے اپنی نظریں اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں پر جمائی ہوئی تھی جب اس شخص کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ انسان میں اعتماد ہونا چاہیے اور آپ پہلے سے ہی کنفیوز نظر آ رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پر جاب کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں پراعتماد لوگ چاہیے، نہ کہ بزدل جو ہر چھوٹی سی بات پر ڈر کر پیچھے ہٹ جائے۔ اور اس کی اس بات پر پہلی بار فبیہہ نے نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ فبیہہ کو ان نظروں میں سنجیدگی اور ایک سختی سپاٹ لہجہ سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ البتہ اس شخص نے فبیہہ کی آنکھوں میں پہلے الجھن، پھر تجسس، پھر حیرانگی، پھر اپنی توہین ہونے پر ان آنکھوں میں غصہ اور اب آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اس وقت کیا تھا کیا نہیں تھا، ہر جذبہ تو اس کی آنکھوں میں اس وقت موجود تھا۔ فبیہہ کو دل سے برا لگا تھا۔ وہ بزدل نہیں تھی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی۔ پہلی بار وہ کسی بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی۔ چھوٹی موٹی کمپنی میں تو وہ پہلے بھی دے چکی تھی، مگر یہاں پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا کہنا چاہیے، اس لیے وہ کنفیوز تھی۔ مگر اس شخص نے بالکل ہی الٹا مطلب نکال لیا تھا۔ وہ بزدل کبھی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بہادر اور پراعتماد لڑکی تھی۔ مگر پتہ نہیں کیوں سامنے بیٹھے شخص کے سپاٹ لہجے پر وہ کچھ نہ بول پائی اور خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ اس کو اس شخص کی آواز دوبارہ اپنے کانوں میں آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہم نے آپ کی سی وی چیک کر لی ہے، ہم آپ کو جاب پر رکھتے ہیں۔ اور اس کے اس بات پر فبیہہ کے ساتھ ان 2 لوگوں کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ اس آدمی نے محض 10 منٹ میں اس کی جاب پکی کر دی تھی، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی انٹرویو کے، بغیر کسی اور بات کے اس نے اسے جاب دے دی تھی۔ وہ خود حیران تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے ہو گیا ہے۔
اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی جاب بھی مل جائے گی، مگر یہ حقیقت تھی، اور یہ حقیقت وہ ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ اور اس کمرے میں موجود وہ لوگ بھی حیران تھے۔ اس لڑکی میں سر نے ایسا کیا دیکھا تھا جو اسے جاب دے دی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ تو کوالیفائڈ لوگ باہر انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان سب کو چھوڑ کر اس لڑکی کو جو ابھی پڑھائی کر رہی تھی اس کو جاب دے دی تھی۔ یہ ان کے سمجھ کے باہر تھا، مگر وہ اپنے باس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے چپ رہنے کے۔ فبیہا نے شکریہ ادا کیا تھا اور پھر وہ باہر کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی جب اس شخص کی آواز دوبارہ اس کے کانوں تک آئی تھی۔ میں نے آپ کو اپنے بھروسے کی جاب پہ رکھا ہے، امید ہے آپ میرا بھروسہ کبھی توڑیں گی نہیں۔ اور ہاں، مجھے دھوکے باز لوگ بالکل نہیں پسند، کیونکہ میں غزان جیلانی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، اس لیے سوچ سمجھ کر اپنا کام کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ فبیہا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ محض ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر غزان جیلانی کو اس لڑکی کی آنکھوں میں چمک نظر آئی تھی، لیکن جب اس نے اسے باتیں سنائیں تو اس لڑکی کی آنکھوں کی چمک بجھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی جب اس نے اسے بزدل کہا تھا، یعنی وہ لڑکی بزدل نہیں تھی، وہ بہادر تھی، تبھی تو اسے برا لگا تھا۔ خود کی ذات کی یوں توہین ہوتا ہوا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر پھر بھی خود پہ ضبط کیے وہاں پر بیٹھی رہی۔ اس کا مطلب اس میں صبر بھی تھا۔ ہاں، وہ لڑکی دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر وہ سادہ سی لڑکی غزان کو باقی لڑکیوں کے مقابلے میں اچھی لگی تھی، اس جاب کے اعتبار سے۔ باقی لڑکیوں نے خود پر زیادہ دھیان دیا تھا، وہ لڑکیاں خود کو نمایاں دکھانے کے لیے بہت تیار ہو کر آئی تھی، مگر یہ لڑکی صرف کام کے لیے آئی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں، اس لڑکی کے پاس کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے بس اس جاب سے فرق پڑتا تھا، اور وہ سچ میں ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہتی تھی۔ غزان نے 16 سال کی عمر میں یہ بزنس سنبھالا تھا اور اب وہ 28 کا تھا، اور وہ اتنے عرصے میں لوگوں کی پہچان کرنا سیکھ گیا تھا، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ لڑکی بھروسے کے قابل ہے، تبھی اس نے اسے فوراً جاب دے دی تھی۔ اب یہ تو وقت نے بتانا تھا کہ اس کی یہ بات کہاں تک سچ تھی، مگر غزان جیلانی کبھی بھی اپنے فیصلے پر پچھتایا نہیں تھا، اور اب بھی اسے یقین تھا کہ اپنے اس فیصلے پر بھی کبھی پچھتائے گا نہیں۔ باہر آ کر وہ خوش بھی تھی اور ساتھ میں اس شخص کی باتوں پر اسے غصہ بھی آ رہا تھا، حالانکہ وہ ایک ایماندار لڑکی تھی، اور وہ اسے کیسے سمجھا رہا تھا، بدتمیز نہ ہو تو بھلا میں اسے دھوکے باز لگتی ہوں، مجھ سے زیادہ بھروسے والی لڑکی اس کو ملے گی بھی نہیں، اور یہ مجھے سمجھا رہا ہے، اکڑو کہیں کا۔ خوشی کے ساتھ اسے غصہ بھی آ رہا تھا، اور وہ خوش بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی کر رہی تھی۔ اب تو اسے انتظار تھا کہ وہ سیدھا گھر جا کر یہ خبر اپنے گھر والوں کو بتائے گی، لیکن سارے راستے وہ یہی سوچتی ہوئی چل رہی تھی، آخر غزان جیلانی نے اسے اتنی جلدی جاب کیسے دے دی۔ لیکن ساری باتوں کو وہ نظر انداز کرتے ہوئے بیکری سے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر اب اپنے گھر کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ آخر خوشخبری تھی، وہ ایسے کیسے سنا دیتی، مگر یہ خوشخبری کب تک رہنے والی تھی یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ خوشیاں بہت مختصر تھیں، ان عارضی خوشیوں پر وہ خوش ہو رہی تھی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ جاب اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ امی یہ ہر بات پہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، اب آپ ان کو سمجھا دیں، آئندہ اگر انہوں نے مجھے کچھ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ گھر آتے ہوئے اپنی ماں سے لڑ رہی تھی۔ شاہ نور، تم نے ہی ضرور اسے کچھ کہا ہوگا، ورنہ وہ تو اتنا اچھا بچہ ہے، میں تو مان ہی نہیں سکتی کہ وہ تمہیں ڈانٹ سکتا ہے۔ اس کی ماں الٹا اس پر ہی چڑھ دوڑی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے وہی آپ کے سگے بچے ہیں، کبھی تو آپ ہر وقت ان کی سائیڈ لیتی رہتی ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، السلام علیکم آنٹی، اور شاہ نور نے ایک دم اپنی گردن موڑ کر پیچھے اس شخص کو دیکھا تھا جو اس کی ماں کے زیادہ قریب تھا۔ اس کی ماں اس سے زیادہ اس سامنے کھڑے شخص کو اپنی اولاد مانتی تھی۔ احتشام، آ جاؤ بچے، باہر کیوں کھڑے ہو، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اس کی ماں نے احتشام کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اندر آنے کا کہا تھا۔ شاہ نور ایک لمبی سانس خارج کر کے رہ گئی، لگتا ہے کوئی ناراض ہے ہم سے۔ احتشام نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شاہ نور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ نور منہ بنائے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، گویا اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ احتشام کچھ دیر اس کی ماں سے باتیں کرتا رہا اور پھر شاہ نور کی طرف متوجہ ہوا۔
میں تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے ڈانٹتا ہوں۔ بظاہر میں تمہیں تمہارا دشمن لگ رہا ہوں، لیکن یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، اور تمہارے گھر سے میرے گھر تک کے سفر کے بیچ بہت سارے لوگوں کے گھر آتے ہیں، اور ایک دو گھروں کے لوگوں کو تم اچھے سے جانتی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ تم پر کوئی بھی نظر رکھیں۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم سنبھال کے چلا کرو، اور کوئی تمہیں بری نظر سے دیکھ نہ پائے، اس لیے پر اعتماد رہا کرو۔ لیکن تمہارا چنچل مزاج تمہیں لوگوں کی نظر میں نمایاں تو کرتا ہے، مگر غلط لوگوں کی نظر میں جب تم پہ پڑتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے میں تمہاری بہتری کے لیے سب کہتا ہوں نور۔ آخر میں وہ مسکرا کر پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور شاہ نور وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو اسے نور کہتا تھا، اور اس کی یہی ادا تو شاہ نور کے دل میں اس کے لیے ایک الگ مقام پیدا کر چکی تھی۔ وہ جان بوجھ کے ایسا کرتی تھی تاکہ وہ احتشام کی نظر میں رہ سکے۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام اس کے لیے غلط نہیں چاہتا، مگر کبھی کبھار اسے احتشام کی بات بہت بری لگتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ جو جذبات اس کے لیے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، احتشام ہرگز اس کے لیے ایسے جذبات نہیں رکھتا، مگر وہ اس دل کا کیا کرے جو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ احتشام ایک 28 سالہ خوبرو اور دلکش مرد تھا۔ وہ ایک ایسا مرد تھا کہ اگر ایک بار اسے دیکھا جائے تو دل دوبارہ اسے دیکھنے کی تمنا کرے۔ لمبے قد کا، کندھوں تک آتے ہوئے بال جو اسے اور حسین بنا رہے تھے، اور جب اس خوبصورت جگہ پر ہوا اپنے جلوے بکھیرتی تو احتشام کے بال اس ہوا کے ساتھ رقص کرتے، اور اس وقت اگر کوئی بھی احتشام کو دیکھے تو اپنا دل ہار بیٹھے۔ شاہ نور تو 16 سال کی عمر سے ہی اس پر دل ہار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ نور کی عمر ابھی 22 سال تھی، لیکن وہ کہیں سے بھی 22 سال کی نہیں لگتی تھی، بلکہ وہ اپنی عمر کے برعکس ایک نرم مزاج اور ایک غیر سنجیدہ لڑکی تھی۔ اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اسے بس خود سے فرق پڑتا تھا۔ اس کی زندگی میں دو ہی تو لوگ تھے جو اس کے لیے اہم تھے، ایک اس کی ماں، دوسرا احتشام آفندی۔ وہ دونوں لوگ اس کے لیے بہت اہم تھے، اور ان کے لیے شاہ نور کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ بنگلہ دیش میں کیوں رہتے ہیں، حالانکہ اس کی ماں اسے کافی بار بتا چکی تھی کہ ان کا حقیقی ملک پاکستان تھا۔ وہ وجہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ پاکستان چھوڑ کر کیوں بنگلہ دیش میں آ کر رہنے لگے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ احتشام کا ان سے کیا تعلق ہے۔ جب بھی اپنی ماں سے پوچھتی تھی تو وہ بس اتنا ہی بتاتی تھی کہ وہ ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ شاہ نور کوئی معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، وہ بھی بہت حسین تھی، مگر احتشام تو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ ان کے خاندان سے ہو سکتا ہے۔ احتشام شاہ نور کو ہمیشہ بہن کی نظر سے ہی دیکھتا ہے، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، ورنہ اس کی ماں ڈھکے چھپے لفظوں میں کئی بار یہ کہہ چکی تھی کہ اگر احتشام مان جائے تو میں کبھی اپنی بیٹی کو خود سے جدا نہ کروں۔ لیکن مان جائے یہ لفظ وہ جانتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کبھی مانے گا نہیں۔ اس لیے شاہ نور نے بھی اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے، اور وہ اب خود کو اس کے سحر سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ مگر آج پھر جب وہ اسے سمجھانے آیا اور اپنے لفظوں کا جادو اس پر چلا گیا تو وہ سوچ میں ہی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ لیکن شاہ نور کسی کے پیچھے جانے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اگر چاند حاصل ہو جائے تو وہ چاند نہیں رہتا، اس لیے اس نے اس چاند کو حاصل کرنے کی خواہش چھوڑ دی تھی، بلکہ وہ اب احتشام کو عزت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ قسمت آگے ان کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ قسمت نے سب کو ملوانا تھا، مگر کس کو کس کے ساتھ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ناول کافی کنفیوژن بھی ہے، بہت سسپنس بھی ہے، تو اسے پورا سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، تو بس میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔